السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبمشيئة الله سبحانه وتعالى سيكون موضوع حديثنا اليوم التحذير من السحرة ومخالفة بعض الرقات. آج کا حقیقتاً ٹاپک یہ ہے کہ جادو اور جادوگروں سے بچیے، اور بعض روحانی علاج کرانے والے جو شرعی خلاف ورزی کرتے ہیں، اور یہ خلاف ورزی اعتقادی بھی ہوتی ہیں اور اخلاقی بھی ہوتی ہیں، حتیٰ کہ مالی بھی ہوتی ہیں. ان تمام سب ٹاپک ذیلی ٹاپک کا آج کے اس خطاب میں ہم کسی قدر بسط و تفصیل سے جائزہ لیں گے. تو جہاں تک آج کے اس ٹاپک کا تعلق ہے، اس کے کئی ایک حصے ہیں جن کو ہم شروع میں آپ کے سامنے واضح کر دیتے ہیں، موٹے موٹے نکات. پہلی چیز اس میں یہ بتایا جائے گا کہ جادوگر ہوتے کیا ہیں، اور ایک مسلم سوسائٹی کے اندر اسلامی شریعت نے جادوگری کو کتنا بڑا جرم قرار دیا ہے، اور کیا کہیں کسی گوشے میں مذہب اسلام کے میں جادوگر کے لیے کوئی جگہ اور مکان ہے کہ یا بالکل نہیں، ہر طرف سے سارے دروازے بند ہیں. پھر یہ کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں اس عمل کو دین و ایمان کے لیے، حتیٰ کہ جان کے لیے، معاشرے کے لیے، روح و جان کے لیے کس قدر نقصان دہ قرار دیا ہے. قرآن آیات کی روشنی میں ہم اس کا جائزہ لیں گے. نمبر 3 کہ اگر کوئی مسلمان اس کام کا، اس جرم عظیم کا، میجر یا جادو، بہت سی چیزیں اسی میں آتی ہیں، کہانت وغیرہ، اس کا ارتکاب کرتا ہے تو ایک مسلم ملک میں اس کی سزا کیا ہے. یقیناً یہ بات نوٹ کر لیں کہ انفرادی طور پر کوئی شخص یہ سزا نہیں دے سکتا. یہ سزا مسلم اتھارٹی، سلطہ یا حاکم، مسلمان جو ولی امر ہے وہی دیں گے، اور عام لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کیس کو وہاں پر فارورڈ کریں اور اعلیٰ ذمہ داران تک اطاعت کا ثبوت دیتے ہوئے اور اپنی شریعت کی پابندی کرتے ہوئے پہنچائیں، تاکہ قرار واقعی سزا دی جا سکے اگر کوئی جادو کرتا ہے، چاہے مرد ہو چاہے عورت ہو. پھر جادو کے ذریعے، جادو کو برا سمجھتے ہوئے، کفر سمجھتے ہوئے جو لوگ جادو کے ذریعے جادو کی کاٹ کرتے ہیں، تو شریعت میں ان کی کیا حیثیت ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کے ذریعے اسے ہم بیان کرنے کی کوشش کریں گے. کیا پھر ویسے ہی تماشا بینی کے لیے جادوگروں اور عرافوں اور جوتشی، اس طرح کے جو بہت سے لوگ ہوتے ہیں، کیا ان کے مجمع میں، میلوں میں تماشا بینی کے لیے جانا جائز ہے، یا یہ ہے کہ کچھ مشورے وغیرہ کرنے کے لیے کیا جایا جا سکتا ہے یا نہیں جایا جا سکتا ہے؟ ان تمام کا شرعی حل ہم آپ کے سامنے رکھیں گے. اگر یہ چیزیں شرعاً منع ہیں تو آخر کیوں، کس بنیاد اور کس اساس پر؟ آخر میں بڑا اہم مسئلہ ہے کہ کچھ لوگ دعوے دار ہوتے ہیں جادو کا روحانی علاج. دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ شرعی دعاؤں، قرآن آیات یا احادیث سے کیا جاتا ہے. اس میں شک نہیں کہ رقیہ شرعیہ علاجوں میں سے ایک علاج ہے، مشروع ہے، لیکن اس کے کچھ شروط ہیں، اس کے کچھ حدود ہیں، اس کی کچھ قیود ہیں، ضوابط ہیں، پرنسپل ہیں، انہیں کے تحت کیا جا سکتا ہے. اس میں بھی من مانی نہیں کی جا سکتی، نہ کرنا جائز ہے. اب کچھ روحانی علاج کرنے والے کہاں کہاں لوگوں کو بیوقوف بناتے ہیں، گل کھلاتے ہیں، فراڈ کرتے ہیں، جہاں لوگوں کی عزت و آبرو، مال تو جاتا ہی ہے، اور بسا اوقات روحانی علاج کے دھوکے میں اپنے ایمان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یا یہ ہے کہ گناہ اور معصیت
خود جھاڑ پھونک والے کرنے والے تو کرتے ہی ہیں، لیکن دوسرے لوگوں کو بھی ان کی لا علمی، سادہ لوہی یا مجبوری، بے کسی کو ایکسپلائٹ کرتے ہوئے، یوز کرتے ہوئے یا اس کا استغلال کرتے ہوئے انہیں بیچاروں کو بری طریقے سے اپنی انگلیوں پر نچاتے ہیں یا یہ ہے کہ کھلواڑ کرتے ہیں ان کے ساتھ۔ یہ مختصر تھا آج کے ٹاپک یا تقریر کا تعارف تھا جو ہم نے آپ کے سامنے رکھا۔ آئیے اب آغاز کرتے ہیں آج کے اس درس کا، مستعین باللہ و بتوفیقہ ومصلیاً وسلما علی النبی الہادی البشیر النذیر امام المتقین۔ آئیے سب سے پہلی بات جو ہر مسلمان کو نوٹ کر لینی چاہیے، کہاں؟ لوہے دل پر، وہ یہ ہے کہ جادو اکبر الکبائر، ایک تو عموماً کبیرے گناہ ہوتے ہیں، لیکن یہ بڑے اکبر الکبائر جو میجر سنس ہیں، یہ مین میجر سنس، ان میں سے یہ ہے، بڑے کبیرہ گناہوں میں سے ہے جادو، اور تباہ کن اور ہلاک کن گناہوں میں سے ہے۔ کچھ گناہ یہ ہے نا کہ جن کی سزا آخرت میں ملتی ہے، اس کی تو یہ کفر ہے، آخرت میں ملے گی، لیکن دنیا میں بھی یہ وہ جرم ہے جس کی سزا مل کر رہتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جادوگروں کو کہ اکثر وہ جو عراف کاہن وغیرہ ہوتے ہیں، ذلیل، بے بس، کنگال، ساری دنیا کو چٹکے دیتے ہیں کامیابی اور مالدار ہونے کے لیے، لیکن خود کوڑی کوڑی کے فلیعاذ باللہ محتاج ہوتے ہیں، اور پھر چونکہ جنوں کے تعاون سے کرتے ہیں تو لہذا جنات کی، ان جادوگروں کی شدید ترین آپس میں دشمنی ہوتی ہے جب قرآنی آیات کی جنات اور شیاطین کے اوپر مار پڑے۔ تو جادو کبیر ترین گناہوں میں سے ہے، ہلاک کن گناہوں میں سے ہے، جیسے صحیحین، صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں متفق علیہ روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سے بچو، اجتنبوا السبع الموبقات، 7 برباد کرنے والے گناہوں سے بچو۔ قالوا یا رسول اللہ وما ہن، آپ ذرا اس کی وضاحت فرمائیں کہ یہ 7 تباہ کن گناہ آخر ہیں کیا؟ قال الشرک باللہ، کسی بھی طرح سے اللہ کے ساتھ کسی اور کو، غیر اللہ کو شریک ٹھہرانا، اعتقاداً، عبادتاً وغیرہ۔ والسحر، چونکہ سحر شرک کے ذریعے کیا جاتا ہے۔ دوسرے نمبر پر اللہ تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جادو کرنا یا جادو سیکھنا یا جادو کے ذریعے اپنے مسائل حل کرنا، اس لفظ میں تمام یہ طبقے داخل ہیں۔ وَقَتْلُ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور کسی بے گناہ کو مار ڈالنا، مرڈر کرنا یا قتل کرنا۔ جادو کو اس سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑا گناہ قرار دیا۔ وَأَكْلُ الرِّبَا، چوتھے نمبر پر سود خوری، اس میں وہ سود کاروبار کرنے والے 10 آدمی آتے ہیں جن پر دوسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بھیجی ہے؟ لعنت بھیجی ہے۔ تو یعنی سود میں 10 قسم کے آدمی شامل ہیں، کسی بھی قسم کا سودی کاروبار لین دین میں تعاون کرنے والا آدمی۔ آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 5ویں نمبر پر، وَأَكْلُ مَالِ الْيَتِيمِ، یتیم کا مال ہڑپ کر لینا، وَالتَّوَلِّي يَوْمَ الزَّحْفِ، میدان جہاد سے پیٹ پھیر کر بھاگنا، وَقَذْفُ الْمُحْصِنَاتِ الْمُؤْمِنَاتِ الْغَافِلَاتِ، اور سیدھی سادی بھلی بولی مسلمان پردہ نشین عورتوں پر تہمت لگانا۔ اور یہ تقریباً میرے خیال میں ایک ٹرینڈ بن چکا ہے کہ بلا کسی وجہ کے کسی مسلمان عورت پر بھی الزام لگا دینا، تہمت لگا دینا، گشنمائی کرنا یا یہ بدنام وغیرہ کرنا۔ اور یہ وہ 7 بڑے بڑے گناہ ہیں جو تباہ کن ہیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی، فالعیاذ باللہ۔
اب مسئلہ رہتا ہے سحر کا، جادو سیکھنے کا، کرنے کا حکم ہے۔ جہاں تک جادو سیکھنا، کرنا، جادوگروں کے پاس جانا، یہ بالاتفاق شریعت اسلامی میں حرام اور پروہیبٹ ہے۔ کہ امام احمد رحمہ اللہ اپنی مسند میں ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی حدیث روایت کرتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس حدیث کو بارہا سن چکے ہوں گے، من اتا کاہنا او عرافا فصدقہ بما یقول فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وفی روایت البہقی من اتا ساحرا و کاہنا و عرافا۔ بہقی کی روایت میں ساحر کا لفظ بھی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ جو کوئی شخص کسی کاہن سمجھتے ہیں نا، جو کوئی شخص کسی کاہن کے پاس جائے، یا جو یہ لکیریں وغیرہ دیکھ کر مسائل لوگوں کو بتاتے ہیں، قسمتیں بتاتے ہیں، یا کسی عراف کے پاس جائے اور پھر اس کی باتوں کی تصدیق کرے، اس کی باتوں کو مان لے، تو اس نے ہر وہ چیز جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کی گئی، سب سے پہلے کیا؟ قرآن، پھر شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اور نبوت، اس کے ساتھ کفر کیا، اس کا انکار کیا۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ جادو سیکھنا، کرنا، کرانا، جادوگروں کی تصدیق کرنا، یہ کفر ہے۔ اور بڑے گناہوں اور جرائم میں سے اس لیے بھی جادو کو قرار دیا جاتا ہے کیونکہ جادو کو بے گناہ لوگوں کو قتل کرنے کے لیے، قرابت داروں، رشتہ داروں کو آپس میں لڑانے کے لیے، بڑھانے کے لیے، حتیٰ کہ صلح رحمی جو فرائض میں سے ہے اور قطع رحمی کبیرہ گناہوں میں سے ہے، تو اس جادو کے ذریعے سے قرابت داروں میں، والدین و اولاد میں، میاں بیوی میں، بھائی بھائی میں، رشتہ داروں میں قطع تعلق ہوتا ہے۔ اور جو اپنے قرابت داروں سے قطع تعلق رہتا ہے بلا کسی معقول شرعی وجہ کے، اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں اس کا رشتہ اپنے سے کاٹ دیتا ہوں، اپنی رحمت سے اسے دور کر دیتا ہوں، اسے کاٹ دیتا ہوں۔ الغرض بڑے بڑے گناہوں کا سبب یہ جادو ہوتا ہے، کیونکہ جادو کے ذریعے قتل بھی کیا جاتا ہے، جادو کے ذریعے بیماریوں میں لوگوں کو مبتلا کیا جاتا ہے، کیونکہ بہت سے امراض کے اندر شیاطین کی شرارت اور عداوت کا عمل دخل وغیرہ ہوتا ہے۔ اور تفصیل کے لیے ان آیات کی تفسیر پڑھیں جو حضرت ایوب علیہ السلام کی دعائیں ہیں۔ اور جادو کرنے کے سلسلے میں بہت زیادہ سخت شرعی وعید ہیں، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جادو کرنے یا جادو کے سلسلے میں کسی بھی قسم کا شعر کرنے یا جادوگروں کی تصدیق کرنے وغیرہ کی سخت وعید اور دنیا و آخرت میں عذاب کی وارننگ دی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث، اللہ رب العالمین کا فرمان قرآن کریم میں اس پر واضح بین دلائل اور ثبوت مہیا کرتے ہیں کہ جادو شرک ہے، کفر ہے، اور اس پر بہت زیادہ وعید آئی ہے، دنیاوی عقاب ولی امر کے ذریعے قتل کا، اور اخروی عقاب خالد مخدم مشرکین اور کفار کے ساتھ جہنم میں رہنے کا۔ ایک پوری صورت جو دوسری اس میں رکعت میں نے پڑھی اور عمدن اسی لیے پڑھی تھی، جس میں اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا کہ قل اے محمد کیا کہیں یہ دعا پڑھیں، اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب ومن شر النفاثات فی العقد، گروں میں پھونکنے والی، کیونکہ اکثر جادو کرنے میں مردوں سے زیادہ مشرکہ اور غیر مسلم یا اسی طریقے سے اہل بدعت کی خواتین کردار یا رول ادا کرتی ہیں۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جن یہودی خواتین نے جادو کیا تھا، وہ بھی اگرچہ ان کے والد نے کروایا لیکن کرنے والی خواتین تھیں، تو یہاں پر اس صورت کے اندر ذکر کیا گیا ہے۔ تو جادو کی کاٹ سب سے بہتر یہی دو صورتیں ہیں جن کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ تو اللہ رب العالمین نے قرآن کریم میں جادو کو کفر قرار دیا ہے، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان ہے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 101 اور 102 میں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے کہ وَاتَّبَعُوا مَا تَتْلُو الشَّيَاطِينُ عَلَى مُلْكِ سُلَيْمَانَ، کہ جادوگروں نے جادو کہاں سے سیکھا،
کہا شیطان جو سلیمان علیہ السلام کے عہد حکومت میں جادو وغیرہ یہ شیاطین و جنات پڑھتے تھے کرتے تھے، تو لوگوں نے اس شر کو شیاطین سے سیکھنا شروع کیا۔ وما کفر سلیمان، سلیمان نے کفر نہیں کیا، کیونکہ بہت سے یہود یہ کہتے ہیں کہ سلیمان علیہ السلام جادوئی طاقت سے حکومت کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایسا نہیں، سلیمان اللہ کے نبی تھے، اور نبی کامل ایمان والا ہوتا ہے اور ہر طرح کے خطا صغیرہ کبیرہ سے معصوم ہوتا ہے، لہذا وما کفر سلیمان، جادو کفر و شرک ہے، اور سلیمان کو یہ زیب نہیں دیتا ایک نبی ہوتے ہوئے کہ وہ کفر کریں، تو اللہ نے یہ سرٹیفکیٹ سلیمان علیہ السلام کو دی کہ وہ معصوم تھے، انہوں نے جادو کر کے کوئی کفر نہیں کیا۔ اور اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتا ہے وَلَكِنَّ الشَّيَاطِينَ كَفَرُوا، لیکن یہ کام شیطانوں کا تھا جنہوں نے جادو سیکھ کر سکھا کر کفر کا ارتکاب کیا۔ يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّحْرَ، یہ لوگوں کو جادو شیاطین سکھاتے تھے، شیاطین سے لوگوں نے جادو سیکھا، کفر کیا ہے۔ تو جادو کی قباحت اور جادو کے جرم ہونے کفر ہونے پر سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جادو سیکھنے کو، جادو کرنے کو کفر قرار دیا۔ اور دوسری جگہ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے کہا 69 نمبر آیت میں کہ وَلَا يُفْلِحُ السَّاحِرُ حَيْثُ أَتَىٰ، جادوگر کچھ بھی کر لے وہ فلاح نہیں پاتا، نہ دنیاوی فلاح نہ اخروی فلاح۔ اور بعض اہل علم نے کہا ہے کہ جادو کے کفر ہونے اور جادو پر ایمان، یعنی اس طرح کا ایمان رکھنا کہ جادو سے ہم استفادہ کریں گے فَلْعِيَاذُ بِاللَّہ، یا جادوگروں کی تصدیق کرنے والے کے کفر پر، یہ دو آیت واضح دلیل ہیں، اور یہی دو آیتیں کافی ہیں۔ ایک تو سورہ بقرہ کی آیات 101 102 اور پھر سورہ طٰہٰ کی آیات 69، کیونکہ ان آیات میں اللہ رب العالمین نے پہلی میں تو جادو کو کفر قرار دیا، سلیمان علیہ السلام کو دشمنان دین اور یہود کے اتہام سے بری قرار دیا، اور پھر دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جادوگر کتنا بھی جادو کی نہ سیکھ لے وہ کبھی فلاح یاب نہیں ہو سکتا۔ ایک تو دنیا کا فلاح تو ہے یہ مراد، لیکن اخروی فلاح آخرت میں وہ جہنم سے نہیں بچ سکتا، اللہ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا۔ اس کے بعد دیگر بعد اور آیات ہیں جو جادو کی قباحت پر دلالت کرتی ہیں، جیسے کہ اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ یونس کی آیت نمبر 81 میں کہ اللہ رب العالمین فرماتا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام نے کہا ما جئتم بہ السحر ان اللہ سیبطلہ ان اللہ لا یصلح عمل المفسدین، اے جادوگرو جو تم نے کیا ہے یہ سحر ہے، میں جو دکھا رہا ہوں یہ معجزہ ہے اللہ کا عطا کردہ، لیکن جو تم کر رہے ہو تم نے شیطانی علم جادو سیکھا ہوا ہے، اور یقیناً اللہ تعالیٰ اسے باطل کر دے گا حق کے سامنے۔ اللہ تعالیٰ فساد کرنے والوں کے اعمال کو پسند نہیں کرتا، نہ انہیں پھلنے پھولنے دیتا ہے۔ جادو کرنا فساد، اور جادوگر کیا ہوتے ہیں؟ مفسدید ہوتے ہیں، ہر طرح کا فساد، قتل و خون ریزی کر کے فساد، میاں بیوی کو لڑا کر کے فساد، قرابت داروں کو آپس میں لڑا کر کے فساد، ایک دوسرے کے درمیان میں عداوت کر کے، جنات سے کسی بے کس کو قتل کر کے، یا امراض اور بیماریوں اور مشکلات میں لوگوں کو مبتلا کر کے۔ اب چند باتیں اس میں ذہن نشین رکھنی چاہیے کہ جادوگر یا یہ شیاطین سوائے نقصان کے کچھ نہیں پہنچا سکتے، وہ بھی اللہ رب العالمین کی طرف سے مقدر ہو، لیکن اس کا جو سب سے بہتر علاج ہے وہ یہ ہے کہ آدمی پاک صاف ستھرا رہے، باوضو رہے، 5 وقتہ نمازوں کی پابندی کرے، اور صبح شام کے اذکار کی پابندی کرے، تو ہر طرح کے سحر سے کتنا بھی کوئی سحر کیوں نہ کر لے اللہ رب العالمین کے فضل سے بچا رہتا ہے۔ اور اگر کچھ ہو بھی تو چھوٹی موٹی وما ہم بضارین بہ الا باذن اللہ، جو ضرر آپ کو کہیں جادو یا جادوگروں کی وجہ سے پہنچ جاتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے علم حکم میں اللہ تعالیٰ کے اذن سے ہوتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ یعنی الا عبادک منہم المخلصین، کہ شیطان کا بس اللہ کے مخلص بندوں پر نہیں چلتا۔ آدمی کا عقیدہ توحید مضبوط ہو، اتباع سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر عمل پیرا ہو، فرائض کو ادا کر کے، محرمات سے بچ کر کے،
کیونکہ محرمات میں ارتکاب، گناہوں میں غرق ہونا، یہ شیطان کے لیے بہت آسان ہوتا ہے ایسا آدمی شکار۔ یہ تھی چند باتیں جو جادو کی قباحت پر دلالت کرتی ہیں، اور اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اجماع تقریباً، یعنی متعدد صحابہ سے ثابت ہے کہ انہوں نے جادوگروں یا جادوگرنیوں کو قتل کیا۔ اور اگر موجودہ وقت میں کسی کو کسی جادوگر کے بارے میں علم ہو مسلمانوں میں سے، اس کی ذمہ داری ہے کہ جو مسلم اعلیٰ اتھارٹی ہے، سلطہ ہے، ولی امر ہے، وہاں تک ان کو مطلع کیا جائے تاکہ جادو اور جادوگروں کے شر اور فتنہ انگیزی سے مسلم معاشرہ اور مسلمان گھر بچے رہیں اور محفوظ رہیں۔ اس کے بعد چند باتیں جو آپ کے سامنے ہم رکھنا چاہتے ہیں، ان کا تعلق ہے رقیہ شرعیہ اور بعض روحانی علاج کرنے والے رقیہ کرنے والوں کی خلاف ورزی۔ اس میں بھی ہم چند سب ٹاپک آپ کے سامنے رکھ دیتے ہیں، انہی کی اختصار کے ساتھ انہی سب ٹاپکس کی یا ذیلی عناوین کی ہم وضاحت کریں گے۔ سب سے پہلے کہ بہت سے جو شعبدہ باز ہوتے ہیں، دجال ہوتے ہیں، اور رائے حق سے بٹتے ہوئے لوگ اور روحانی علاج کے نام پر لوگوں کو صرف جبہ کبہ پہن کر شکار کرتے ہیں، اور پھر خانوں میں طرح طرح کے بعض چیزیں غلیظ اور نجاست وغیرہ سے لکھتے ہیں جادو، اور ان کو تعویذ وغیرہ کا نام دیتے ہیں۔ تو ان لوگوں کو آپ کس طریقے سے پہچانیں؟ اور بعض لوگ لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے قرآنی آیات کو سحر کے ساتھ خلط ملط کرتے ہیں، حتیٰ کہ خالص قرآنی آیات بھی ہو تو بعض جادوگر قرآنی آیات کو پیشاب یا نجاست اس طرح کی چیزوں سے لکھتے ہیں، کیونکہ اس سے شیطانوں کا تقرب حاصل ہوتا ہے، اور پھر لوگوں پر وہ جادو وغیرہ کرتے ہیں، اور یہ جادو کی بدترین قسم ہوتی ہے۔ تفصیل اس موضوع پر جاننا چاہیں تو میری کئی کتابیں، جن میں سے 2 PDF کی شکل میں ویب سائٹ پر موجود ہیں، علاج الامراض، اور دوسری مشہور کتاب الصارم البتار فی التصدی لساحرۃ الاشرار، جو شمشیر بران کے نام سے موجود ہے، تفصیلاً استفادہ کر سکتے ہیں۔ مختصراً کہ اب دین کے بارے میں بھی یہ جادوگر لوگوں کو بدظن کرتے ہیں، اور پھر وہ تمام کام کرتے ہیں جو شرعاً منع ہیں ایک مسلمان کے لیے، اور کلمہ توحید لا الہ الا اللہ پڑھتے ہی اللہ سے بندہ عہد کرتا ہے کہ میں موحد ہوں، اور محمد رسول اللہ پڑھتے ہی اللہ سے عہد کرتا ہے کہ میں متبع سنت رسول ہوں۔ اور جادو کا پہلا ہی سبق یہ ہوتا ہے کہ ان 2 چیزوں کو، جادو کا پہلا ہی درس یہ ہوتا ہے جادوگروں کے ہاں کہ ان 2 چیزوں کو آدمی چھوڑ دے، شرک سے توحید کو بدل دے، اور اتباع سنت کے بجائے بدعات کا ارتکاب ہو اور بڑے بڑے گناہ کرنے لگے، فالعیاذ باللہ۔ اب اس میں شک نہیں، یہ بات آپ ذہن نشین کر لیں کہ شریعت محمدی علاج معالجے کرنے پر، صحت کا علاج کرنے پر، بیماریوں کا علاج کرنے پر اکساتی ہے۔ اسی علاج میں سے کیا ہے؟ رقیہ شرعیہ ہے، لیکن رقیہ شرعیہ کے کچھ آداب ہیں، کچھ کنڈیشنز ہیں، کچھ شروط ہیں، جو راقی کے اندر بھی، مرقی کے اندر بھی، جو رقیہ جو دعائیں پڑھی جاتی ہیں ان کے اندر بھی پایا جانا ضروری ہے، ورنہ رقیہ شرعیہ روحانی علاج کے نام پر اپنے مال، اپنی عزت و آبرو اور اپنے دین سے کہیں ہاتھ نہ دھو بیٹھیں۔ اب اس سلسلے میں پہلی بات یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا کام جو شرعاً حرام ہو، خواہ کتنا بڑا کوئی راقی بھی آپ کو کیوں نہ کہے کرنے کے لیے، وہ نہ کریں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حرام کردہ کاموں میں، چیزوں میں شفا نہیں رکھی ہے۔ شفا جو ہے وہ صرف حلال کردہ کاموں میں سے۔ اب جو علاج کے طریقے اللہ رب العالمین نے مشروع کیے ہیں ان میں سے رقیہ شرعیہ بھی ہے۔ اس رقیہ شرعیہ کے سلسلے میں سب سے پہلے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت سے رہنمائی حاصل کرتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے صحیح مسلم میں حدیث نمبر 4056 پر یہ حدیث ہے صحیح مسلم کے اندر کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل آئے، اور غالباً جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا تھا اسی وقت آئے، تو جبریل علیہ السلام نے آ کر عرض کی، یا محمد اشتکیتا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیمار نظر آ رہے ہیں، کیا آپ مریض ہیں؟ فقال نعم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ہاں مجھے تکلیف ہے، میں مریض ہوں۔ قال
بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، میں اللہ کا نام لے کر اے محمد آپ پر دم کرتا ہوں ہر اس چیز سے بچاؤ کے لیے جس سے آپ بیمار ہو گئے یا جو آپ کے لیے ایزادہ ہے، من شر کل نفس، ہر نفس کے شر سے، او عین حاسد، ہر حسد کرنے والی آنکھ کے شر سے، اللہ یشفیک، صرف اللہ ہی آپ کو شفا دے گا۔ کون؟ جبریل دم کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ بسم اللہ ارقیق، اللہ ہی کا نام لے کر میں آپ کا روحانی علاج کر رہا ہوں یا آپ پر میں دم کر رہا ہوں۔ رقیہ شرعیہ کرنے میں، شرعی جھاڑ پھونک میں بہت زیادہ اجر ہے ایسے لوگوں کے لیے جو بغرض اجر و ثواب اللہ کی رضا کے لیے قرآنی اذکار کے ذریعے، صحیح احادیث میں ماثور دعاؤں کے ذریعے کریں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں من استطاع منکم ان ینفع اخاہ فلیفعل، تم میں سے جس سے بھی ہو سکے کہ اپنے مسلمان بھائی کو کسی بھی طرح کا نفع پہنچائے تو اس کو چاہیے کہ نفع پہنچائے۔ اس کے اوپر ایک مسلمان کا اخلاقی حق ہے، دینی حق ہے، اخوت کا حق ہے کہ وہ اسے فائدہ پہنچائے، یہ عام ہے۔ اور رقیہ شرعیہ کرنا، اگر آدمی متشرع ہے، شریعت کا پابند ہے، تو دوسرے کو نفع پہنچانا ہے، یہ چیز سر فہرست اس میں آتی ہے۔ ورنہ بہت سے لوگ غیر مسلموں، نصارہ کے راہبوں وغیرہ کے پاس جا کر ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتے ہیں، یا غیر مسلم جوتشیوں، جادوگروں، تانترکوں وغیرہ کے پاس جا کر۔ تو لہذا مسلمان جو ظالم لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ کسی لالچ میں آئے بغیر صحیح شرعی دعاؤں اذکار کے ذریعے اس طرح کے جادو میں مبتلا، مرض میں مبتلا لوگوں کی جھاڑ پھونک کریں۔ یہ صحیح مسلم ہے، میں نمبر بتا چکا ہوں 4077، یہ دوسری ہے، وہ 4056 تھی پہلی روایت۔ اور پھر رقیہ شرعیہ جو ہے، شرعی جھاڑ پھونک، یہ اللہ کی طرف دعوت دینے کے وسائل میں سے ایک وسیلہ ہے، امر بالمعروف نہی منکر کے ذرائع میں سے ایک بہت بہتر غنیمت ذریعہ ہے، جس پر امت کی بھلائی اور خیر کا دار و بدار ہے، جو سفینہ نجات بھی ہے۔ بالخصوص بعض ایسے بیمار لوگ جو دینی اعتبار سے بھی بیچارے یتیم ہوں اور دین میں کوتاہی تقصیر کا شکار ہوں، تو اس ذریعے سے آپ انہیں دین کی تعلیم دے سکتے ہیں، مبادیات دین کی، توحید کی تعلیم، اتباع سنت، ان امور کی طرف انہیں بلا سکتے ہیں جن سے وہ غافل ہوتے ہیں۔ اب اس چیز کو، لوگوں کی مجبوری کو بعض لوگوں نے ایکسپلائٹ کیا ہے، اس کا استغلال کیا ہے، بلکہ آپ دیکھیں گے کہ بعض لوگوں نے واقعی اس طرح کے بہت ڈائریکٹلی، میں نے بھی کئی چیزیں شکوے ہمارے پاس آئے، وہ یہ کہ بہت سے روحانی علاج کے نام پر، رقیہ کے علاج کے نام پر ابیوز کرتے ہیں، بالخصوص خواتین کو استغلال کرتے ہیں، بلکہ بسا اوقات ان کو سیکچولی فرسٹریٹ وغیرہ کیا جاتا ہے، بالخصوص مسلمان عورتوں کو، کہ یہ بہانہ بنا کر ٹٹولنا یا جسم وغیرہ کو فلیعاذ باللہ ہاتھ لگانا کہ اس طریقے سے ہم جنات کو نکال رہے ہیں، یہ اس کو قیاس کیا جاتا ہے میڈیکل سرجری وغیرہ پر۔ حالانکہ معلوم ہونا چاہیے کہ رقیہ یا جھاڑ پھونک کے لیے ٹچ کرنا ضروری نہیں، بلکہ صرف آپ بلند آواز سے پڑھیں اور پھر پھونکیں، یا صرف پڑھیں، تلاوت کو سنائیں، تو اتنا ہی کافی ہے شفا کے لیے، کیونکہ قرآن کی تلاوت اور قرآن کی صوتیات جو موجیں ہیں اللہ تعالیٰ کے کلام کی، ان کو اللہ رب العالمین نے باعث شفا بنایا ہے۔ آگے ہم دیکھیں گے کہ اس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کیا ہیں۔ اور بعض اس طرح کے روحانی علاج کرنے والے صحیح عقیدہ کے مالک بھی نہیں ہوتے ہیں، ان کا عقیدہ بھی صحیح نہیں ہوتا، اس لیے اچھے طریقے سے جان پہچان لینا چاہیے کہ عقیدہ صحیح ہے، منہج ان کا صحیح ہے۔ اور بعض لوگ ایسے ہیں جو جادو کے ذریعے جادو کا علاج کرتے ہیں روحانی علاج کے نام پر، یہ سراسر کفر ہے۔ اور بعض لوگ جنوں سے مدد طلب کرتے ہیں، کہیں گے نہیں مسلمان جنوں سے ہم تعاون لیتے ہیں، اور یہ بھی شرعاً درست نہیں، ناجائز ہے۔ بلکہ اس کے علاوہ بہت سی وہ چیزیں ہیں جو شرعاً منع ہیں۔ اس سلسلے میں چند چیزیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے جو معتبر مستند علماء اسلام نے رقیہ شرعیہ کے لیے شرط قرار دی ہیں۔ معلوم ہونا چاہیے کہ 3 بنیادی شرط ہیں رقیہ شرعیہ کے لیے، غور سے ان کو نوٹ کریں۔ پہلی چیز، یہ رقیہ قرآنی دعاؤں کے ذریعے ہو، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو احادیث ہیں ان میں معصور مستند دعائیں ہیں
ان کو پڑھ کر ہو۔ نمبر 2 عربی زبان میں ہو، اگر یعنی جو لوگ سمجھ سکتے ہوں، ایسے ہی نہ ہو پاٹ واٹ پڑا ہوا، بلکہ واضح سری زبان میں ہو، سمجھی جاتی ہو جو۔ اور تیسری چیز کہ رقیہ کرنے والا، جس بیمار پر رقیہ کیا جاتا ہے، ان کا عقیدہ کیا ہو کہ شفا دینے والا اللہ ہے، اور یہ جو اذکار ہم پڑھ رہے ہیں، ایک تو اللہ کے کلام کے طور پر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی توحید پر مبنی دعاؤں کے طور پر، اور اللہ کے حکم کی بجا آوری اور شریعت میں چونکہ مشروع ہے اس پر عمل کرنے کے لیے، ورنہ حقیقی شفا اللہ رب العالمین کے پاس سے ہے۔ اور آخری بات کہ ان کو ایسے آدمی جن کے بارے میں آپ نہیں جانتے، اس کے اعتقادات کے بارے وغیرہ کے بارے میں بلند آواز سے پڑھیں، اور جو آیات جملے پڑھے جائیں وہ بالکل واضح ہوں، غیر مفہوم وغیرہ مبہم قسم کا نہ ہو، کیونکہ یہ جادوگروں اور اس طرح کے ساحروں کی نشانی ہے کہ وہ مبہم کلمات وغیرہ پڑھتے ہیں۔ اس کے بعد رقیہ شرعیہ پر عام فزیکل علاج سے، میڈیکل علاج سے زیادہ یقین ہوتا ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں، پوری دنیا میں سارے چکر لگا لیتے ہیں، پھر آخر میں کہتے ہیں دعاؤں سے کوئی فائدہ نہیں تو آپ تجربہ کرتے ہیں۔ یہ تجربے کی نیت سے نہیں ہونا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ، جب اللہ نے شفا اور رحمت قرار دیا تو آپ کو قرآنی آیات کے رقیے پر، احادیث کی دعاؤں پر جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اہمیت، ان کے فوائد بیان کیے ہیں، پورا یقین، پورا اعتماد اور بھروسہ ہونا چاہیے۔ اب آتے ہیں یہ شروط جب پائے جائیں تو حدیث میں آیا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے 70,000 لوگ، 70 سے مراد 70 ہی نہیں، یعنی بہت زیادہ لوگ بلا حساب و کتاب کے جنت میں داخل ہوں گے۔ ان میں سے ایک صفت کیا بتائیے، لا یسترقون۔ مس انڈرسٹینڈنگ یہ ہے کہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جو لوگ علاج ہی نہیں کرتے صرف اللہ پر توکل کرتے ہیں، ایسا نہیں ہے، بلکہ دیکھیے یسترقون کا لفظ اس بات پر دلال کرتا ہے کہ وہ دوسروں سے رقیہ نہیں کرواتے، خود رقیہ کرتے ہیں۔ تو لہذا روحانی علاج اور رقیہ شرعیہ کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ جو آدمی بیمار ہے، مریض ہے، جس کو کوئی شکوہ کمپلین ہے، وہ خود سیکھے قرآنی آیات صحیح طرح پڑھنا، دعائیں پڑھنا، یا معوذتین، آیت الکرسی، سورہ فاتحہ پڑھنا، اور خود وہ اپنے اوپر دم کرے۔ اس کی دلیل بار میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ پہلی چیز یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اللہ پر توکل کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا، وہ امام المرسلین خاتم النبیین ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خود اپنے اوپر دم کیا کرتے تھے۔ دوسری چیز کہ طائف سے ایک رئیس زادہ عثمان بن ابو العاص ثقفی مدینہ آتا ہے، کہتا ہے یا رسول اللہ منذ ان اسلمت اشتقی منذ ان اسلمت، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جب سے میں مسلمان ہوا ہوں تو اس دن سے مجھے تکلیف ہے میری باڈی میں، جسم میں۔ فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں بتایا، حالانکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تبرک مشروع ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے دور سے آدمی پر رقیہ کر سکتے تھے، جھاڑ پھونک سکتے تھے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں تعلیم دی، ضع یدک علی الذی تعلم من جسدک، تمہارے جسم میں جہاں کہیں درد و تکلیف ہے، مرض کا تمہیں شکوہ ہے، وہاں اپنا ہاتھ رکھو اپنے جسم پر خود، وقل بسم اللہ ثلاثا، بسم اللہ 3 دفعہ، وقل 7 مرات اعوذ باللہ وقدرتہ من شر ما اجد واحاذر، 7 مرتبہ یہ کہو کہ اللہ کی پناہ میں مانگتا ہوں اللہ کی قدرت، اللہ کے ذریعے، اللہ کی قدرت کے ذریعے ہر اس چیز کے شر سے جو میں فیس کر رہا ہوں، جس سے میں بچنا چاہتا ہوں۔ یہ بھی صحیح مسلم میں 4082 نمبر پر حدیث ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عثمان بن ابو العاص ثقفی کو حکم دیا کہ وہ اپنا ہاتھ رکھ کر خود رقیہ کرے۔ لہذا رقیہ کے آداب میں سے ہے کہ آدمی خود بخود جو بیمار ہو وہ اپنا رقیہ کرے۔ اور اسی طرح ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں، یہ بھی صحیح بخاری و مسلم میں پہلی روایت بھی صحیح کی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کبھی کہیں مریض اور بیمار ہوتے، کانا اذا اشتکا یقرأ علی نفسہ معوذات پڑھ کر خود اپنے اوپر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دم کرتے اور پھونکتے بھی، یعنی جس میں لعاب کی تراوٹ ہو۔ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت زیادہ مرض الموت میں بیمار ہو گئے، ناتواں ہو گئے،
کمزور، تو میں پڑھتی تھی اور پھر اپنے ہاتھوں کو پڑھ کر دم کر کے بھگو کر پانی میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم پر گھماتی، یعنی وامسح عنہ بیدہ رجاء برکتہ، اور میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کے ساتھ دم کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پھیرتی برکت کی نیت سے۔ اسے امام بخاری اور مسلم دونوں نے روایت کیا، بخاری میں بھی 4085 اور مسلم میں 4066۔ امام ابن تیمیہ رحمہ اللہ کہتے ہیں کہ جو مدح آئی ہے وہ اس چیز کی نہیں آئی ہے کہ وہ رقیہ نہیں کرواتے، رقیہ کرانا مشروع ہے، لیکن اہل ایمان کے اس توکل کی اللہ تعالیٰ نے تعریف مدح کیا، اسے اپریسیٹ کیا ہے کہ دوسروں سے نہیں بلکہ خود سیکھ کر خود اپنا روحانی علاج کرتے ہیں۔ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بیمار ہوتے ہیں تو دوسروں سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مرض الموت میں کروایا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ وغیرہ سے۔ اور ایک دوسری روایت ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی، کان اذا اتی مریضا اوتی بہ، جائز ہے، یعنی افضل ہے کہ آدمی خود کرے، لیکن کسی معتبر آدمی سے آپ جھاڑ پھونک کروا سکتے ہیں روحانی علاج۔ کہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، جیسے کہ بخاری کی 5243 نمبر روایت میں ہے، یعنی انٹرنیشنل جو نمبر ہے فہد عبدالباقی والا، اس میں کہ کان اذا اتی مریضا اوتی بہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی بیمار کے پاس عیادت کے لیے جاتے یا کسی بیمار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے؟ یہ دعا پڑھتے، اذهب الباس رب الناس اشف وانت الشافی لا شفاء الا شفاؤک شفاء لا یغادر سقما۔ اور اس سلسلے میں لجنہ دائمہ سے سوال کیا گیا کہ اجنبی عورتوں کو ہاتھ لگا کر پکڑ کر روحانی علاج وغیرہ کرنا، تو سختی کے ساتھ اس کو منع کیا گیا، کہا اس کو میڈیکل پر قیاس نہیں کیا جا سکتا، کیونکہ عام میڈیکل سائنس میں بسا اوقات سرجری وغیرہ کے لیے 4 اور ناچار ہاتھ استعمال کرنے پڑتے ہیں، لیکن یہاں رقیہ چونکہ روحانی علاج ہے، اس میں اس کی ضرورت نہیں، الا یہ کہ کوئی محرم ہو وہ ہاتھ رکھ کر، جیسے صاحب کا حدیث سے معلوم ہوا، علاج کر سکتا ہے، یا کوئی خاتون علاج کرے۔ اور بعض لوگوں کا دعویٰ یہ ہوتا ہے کہ ہم مسلمان جنوں کے ساتھ کے تعاون سے جادو کو توڑتے ہیں، دوسرے جادو کے ذریعے جادو کو توڑتے ہیں، تو یہ تمام چیزیں جائز نہیں، کیونکہ اللہ رب العالمین کہتا ہے وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ فَزَادُوهُمْ رَهَقًا۔ جن اصلاً انسانوں سے ڈرتے تھے، لیکن بعض انسانوں نے جنوں کی پناہ مانگنا شروع کی تو جنوں نے کہا ہمیں ڈرنے کی کیا ضرورت ہے، یہ تو خود ہی ہم سے ڈرتے ہیں، لہذا جن مسلط ہونے لگے انسانوں کے اوپر۔ اور پھر اللہ رب العالمین کا فرمان سورہ انعام آیت نمبر 188 میں وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يَا مَعْشَرَ الْجِنِّ قَدِ اسْتَكْثَرْتُم مِّنَ الْإِنسِ وَقَالَ أَوْلِيَاؤُهُم مِّنَ الْإِنسِ رَبَّنَا اسْتَمْتَعَ بَعْضُنَا بِبَعْضٍ وَبَلَّغْنَا أَجَلَنَا الَّذِي أَجَّلْتَ لَنَا قَالَ النَّارُ مَثْوَاكُمْ خَالِدِينَ فِيهَا إِلَّا مَا شَاءَ اللَّهُ إِنَّ رَبَّكَ حَكِيمٌ عَلِيمٌ۔ جو بھی مجرمانہ تعاون ہوتا ہے ان کا باہمی جنات و انسان کا، اس پر اللہ رب العالمین آخرت میں جہنم کی سزا دے گا۔ اور بھی کچھ جو مخالفات ہیں، مائک کے ساتھ رقیہ وغیرہ کرنا، ٹیلی فون کے ذریعے کرنا، اجتماعی طور پر سب لوگوں کو بٹھا کر ایک ساتھ جو بعض اوقات کرتے ہیں، یہ تمام کی تمام وہ چیزیں ہیں جو ثابت نہیں، یا اختلاط وغیرہ، یا یہ کہ پردے ہٹانے کے لیے کہنا خواتین وغیرہ کو، یہ تمام کے تمام خلاف ورزیاں ہیں شرعی آداب کی، اس سے بچنا چاہیے۔ اب رہا مسئلہ کہ کیا جادوگر جو تماشے میلے ٹھیلے وغیرہ لگاتے ہیں، یا کچھ اس طرح کی جادوئی فلمیں وغیرہ ہوتی ہیں، یا یہ سب چیزیں، ان میں صرف تماشا بینی کی غرض سے جا سکتا ہے؟ جواباً بالکل نہیں، کیونکہ اللہ نے ہمارے لیے آداب اور ضوابط جو مقرر کیے ہیں وہ یہ ہیں وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ صلی اللہ علی النبی وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جاتے جاتے یہ بھی سن لیں تاکہ 40 منٹ پورے ہو جائیں۔ سوال یہ ہے کہ جادو ہوا کیسے پتہ چل سکتا ہے؟ بہت آسان ہے۔ جادو کی درجنوں قسمیں ہیں، تو بہت آسانی سے پتہ چل جاتا ہے۔ کچھ علامات انسان کے اندر ہوتی ہیں، کچھ اس طرح کے خواب آتے ہیں، ان میں سے کون سی جادو کی قسم ہے خود ہی پتہ چل جاتا ہے۔ یہ جاننے کے لیے ہمارے القلم ویب سائٹ پر میری کتاب ہے شمشیر برہاں، جو اس اسلامی مکتبہ میں اگر آپ دیکھیں تو پہلی کتاب ہے، بالخصوص اسی پر اس کی پوری یعنی وہ جو کہتے ہیں اتھارٹی ہے بھی نشر و اشاعت کے سر میرے پاس۔
تو یہ کتاب اس کا ہمارے یہاں ہے، ملتی ہے، لیکن انشاءاللہ میں آپ لوگوں کو کوشش کروں گا پرووائڈ کرنے کی، ورنہ PDF میں موجود ہے القلم ٹیم کے پاس. اس میں تفصیلاً ہے جادو کیا ہے، اس کی تعریف، جادوگر کیا ہیں، شرعی اہل علم کے اس میں فتاوی کیا ہیں، کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کیا گیا تو کیسے کیا گیا، جادو کی کون کون سی قسمیں ہیں، جن کی کون کون سی علامات ہیں. ان میں سے اگر میاں بیوی وغیرہ کو ایک دوسرے سے دور رکھنے کے لیے جادو کیا گیا ہے تو ڈراونے خواب آتے ہیں یا ننگے لوگ وغیرہ نظر آتے ہیں، یعنی خواب اس طرح کے ہوتے ہیں تو اندازہ لگ جاتا ہے کہ جادو کیا گیا ہے. یا جسم میں بسا اوقات بالخصوص دائیں طرف نہیں جہاں اپینڈکس، تو بائیں طرف تکلیف ہوتی ہے. جب رقیہ کیا جائے تو غنودگی یا جمائی آنے لگتی ہیں، یا قے وغیرہ آنے لگتی ہیں، یا منہ سے اس طریقے کے مواد وغیرہ گرنے لگتے ہیں. کیونکہ جادو کئی طریقے سے کیا جا سکتا ہے، یا پانی پر جادو کر کے اس کو کہیں چھڑک دیا جاتا ہے، آدمی اوپر سے گزرے تو جادو ہو سکتا ہے. یا جادو اس طریقے سے بعض لوگ کرتے ہیں کہ کوئی چیز کھلائی جاتی ہے، یا تعویذ وغیرہ پہلائے جاتے ہیں، اور یہ ساری چیزیں نجس و ناپاک یعنی ایز اے آئٹم اور اعتقاداً شرک اور کفر پر مبنی یہ چیزیں ہوتی ہیں. تو لہذا آپ اس کتاب سے میں تفصیلاً معلوم ہو جائے گا اگر کسی کو جادو میں، اس میں علامات اور اینالسائز کے طریقے بتائے گئے ہیں باقاعدہ. اور یہ ہے بھی کافی ایتھرائڈ اور مستند کتاب جو. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت سبحانک استغفرک و اتوب الیک.